ہارون صاحب، کراچی پہ مجھے مزید بات کرنی ہے، مگر اس وقت ہمارے ساتھ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ہارون صاحب، کچھ ان سے بات کریں۔ سر، ایک ہی سوال ہے، اور بھی آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو مہنگائی کی لہر روکنے کے لیے کچھ اقدامات کا، تو آپ نے کہا 50 روپے وہ ٹیکس کم کر دیا، اور کچھ چیزیں امپورٹ کی جائیں گی، چینی امپورٹ ہوگی، وہ گندم منگائیں گے۔ آپ نے کہا کچھ پیسے بھی دیں گے جو احتیاج مند لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کیسے دیں گے۔ کوئی احساس پروگرام کے ذریعے دیں گے، کیسے دیں گے؟ کوئی میکنزم بن رہا ہے؟ جی بالکل بن گیا ہے۔ یہ احساس پروگرام کے تھرو جس طرح کیش پیمنٹس ہوتی ہیں اسی میں ایڈ آن کریں گے ہم لوگ آٹے کے لیے پیسے دیں گے، چینی، دالوں کے لیے اور گھی کے لیے پیسے دیں گے، 4 چیزوں کے لیے پیسے دیں گے، اور انشاءاللہ یہ نچلا جو طبقے، آٹا، دالیں، چینی اور گھی، ان کے بیچ میں یہ جو ہے ان کے اسپیشلی ان کو 12.5 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں، جو تقریباً آپ کا کوئی 40 سے 42% بنتا ہے پاپولیشن کا، تو ان کو یہ مطلب آن ٹاپ آف جو ہم باقی لوگوں کو دے رہے ہیں، جس میں آپ نے بالکل ابھی بات صحیح کی کہ ہم نے گھی جو ہے وہ اس کے ٹیکسز میں نے کم کیے ہیں، تو اس سے 50 روپے کا فی کلو جو ہے وہ قیمت میں فرق پڑے گا۔ آٹا جو ہے اس کو ہم لوگوں نے جو ریلیز پرائس ابھی کر دی ہے 1950 روپے کر دیا ہے فی 20 کا جو بیگ ہے، تو اس سے جو ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ میں جو پرائس ہے اس سے 100 روپیہ سے 125 روپے کا فرق پڑے گا، یہ سب کے لیے ہے۔ اور چینی کو جو ہے 90 روپے پہ ہم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جو امپورٹڈ چینی ہے اس میں ہمیں کم از کم 25 سے 30 روپے کا ہمیں سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، وہ ہم دیں گے۔ لیکن ان چیزوں کو وہ تو جنرلی سب کے لیے ہیں، لیکن یہ اسپیسیفکلی جو 12.5 ملین ہیں ان کے لیے ہم ان کو کیش سبسڈی دیں گے۔ کتنے لوگ آپ نے بتایا؟ 12.5 ملین فیملیز ہیں۔ 12.5 ملین فیملیز، بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو خیر کافی ریلیف ملے گی، لیکن جیسے چیف سیکرٹری پنجاب نے بریفنگ میں کہا وزیر اعظم سے کہ قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، میجسٹریٹ نہیں ہے، پولیس کو اختیارات دیے گئے تھے ایک زمانے میں، واپس لے لیے گئے، تو یہ جو مڈل مین غلہ منڈی میں، سبزی منڈی میں، اپنا فروٹ مارکیٹ میں، یہ جو مڈل مین نے لوٹ مچا رکھی ہے ہمیشہ سے، ایک ٹھیکیداری نظام ہے، کوئی 25-30% ضائع ہوتا ہے کہ اس میں مڈل مین میں، اس پہ بارے میں کبھی سوچتے ہیں آپ؟ بالکل، ہر وقت سوچتے ہیں ہارون بھائی۔ دیکھیں، ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو ہے اس میں جو فارمر کو جو پرائس، اگر پیاز دیکھیں 5-7 روپے اس کو دیتے ہیں، اور جا کے 30-35 روپے پہ جا کے ریٹیلر کو بکتا ہے، اور جو فارمر اور ہول سیل کے درمیان بھی 400-400%، 500% کا جو ہے وہ فرق ہے۔ تو ایک تو ہم یہ ایک پروسیس ری انجینئرنگ میں کروا رہا ہوں، ہم تو کیونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کرتے رہے ہیں کہ بھائی ہر سٹیج پہ کتنا کون پروفٹ بنا رہا ہے، اور اس کو ایک دفعہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا، کوئی 8-10 ہم چیزوں کے اوپر بنا رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے کہ جو لوگ درمیان میں یہ زیادہ پیسے بنا رہے ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹولی ہم کہیں گے، پروونشل گورنمنٹس کو کہ اپنے ڈی سیز اور اے سیز کو کہیں کہ ان کا یہ جو پروفٹ مارجن اس کو کم کروائیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جب سے یہ پرائس میجسٹریٹس ختم ہوئے اس وجہ سے نیچے بالکل کوئی مادر پدر آزاد ہیں، تو ہم پھر سے یہ کوشش کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کو میں نے کہا ہے کہ یہ ایک سسٹم پھر سے لانا پڑے گا، تو پرائس کنٹرول کمیٹیز بھی لانی پڑیں گی اور یہ میجسٹریٹس بھی لانے پڑیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ تھکے ہوئے بھی ہیں کچھ، تو یہی ایک بنیادی نقطہ تھا، امید ہے اس سے لوگوں کو کچھ اطمینان حاصل ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ۔ کراچی کے حوالے سے بھی ہارون صاحب، ادھر بھی کچھ خرچہ ورچہ ہو رہا ہے، گرین لائن کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، کہا تو یہ چارہ بڑا فائدہ ہوگا، گرین لائن کا آپ نے بتایا تھا بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے بڑا تو نہیں، بڑا کیا فائدہ ہوگا، وہ تو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 22,000 بسیں تھی، 12,000 رہ گئے منی بسیں اور بڑی بسیں، اور $1 بلین ہر سال چاہیے، وہ نہ سندھ حکومت دینے کے لیے تیار ہے، نہ مرکزی حکومت نے 1100 ارب ایلوکیٹ کیے تھے۔ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک سرکلر ریلوے کا
ایک وہ ساحلی وہ جو منصوبہ ہے اس کا نام کیا ہے، وہ جی کوئی زمین ہے 1600 ایکڑ ہے وہ اپنی بحریہ کی، تو یہ جو وزارت ہے اس کی بحری امور کی، تو وہ اپنا 1600 ایکڑ زمین پہ وہ چینی کمپنیاں $3.5 بلین کی سرمایہ کریں گی، 525 ارب روپے کی، قرضہ نہیں ہے، سرمایہ کاری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو لوگ رہ رہے ہیں، مچھر کالونی، مچھر کالونی، کچے مکان بنے ہوئے، لوگ کہاں جائیں گے؟ پتہ نہیں بنی گالا جائیں گے، بلاول ہاؤس جائیں گے، زمان پارک جائیں گے، اللہ بہتر جانے۔ بھائی پلان آپ بنائیں۔ اچھا پھر یہ ہے بھائی 23 کلومیٹر جو ہے وہ تو آپ کو بنانے ہیں اوور ہیڈ، تو آپ پشاور میں آپ کو 3 سال لگ گئے، اس میں آپ کیسے کہ 1.5 سال آپ کو شہباز شریف میں کیا آپ بنا لیں گے؟ دیکھیں نا جی، آپ کے جو لوگ ہیں وہ تو کام کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ میں نے نجیب ہارون کی مثال دی، ان کو نہیں دیں گے۔ یہ کرکٹ بورڈ میں آپ دیکھتے ہیں ایک تجربہ ناکام، دوسرا ناکام تجربے کا آغاز ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کمپیٹنٹ آدمی کو نہیں لگاتے تو پھر نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ اچھا وہ منوڑا سے اور سینڈ سپیڈ سے ایک پل بنے گا، یعنی اسی کے تحت چینی کمپنی، اسی سرمایہ کاری کے تحت، اور جناب وہ کہتے ہیں نون لیگ والے کہتے ہیں 80% کام تو ہو چکا تھا، تو یہ اگر وہ 80% کہہ رہے ہیں، مبالغہ تو کرتے ہیں، 40% بھی ہو چکا تھا، تو سال بھر میں انہیں مکمل کرنا چاہیے تھا، اس کو 1.5 سال میں مکمل کرتے ہیں، سال بعد نظر اور اب بس کہتے ہیں اگلے مہینے بسیں چلے گی۔ میں نہیں سمجھتا اگلے مہینے چلا دیں تو بڑا کمال کی بات ہوگی اگر اگلے مہینے بسیں چلا دیں، مگر نہ مشکل ہے۔ ہاں، اور سرکلر ریلوے کا یہ ہے کہ دیکھیے کب سے بات ہو رہی ہے، K4 کی 16 سال سے بات ہو رہی ہے، وہ اپنا کام اس پہ کوئی ہوتا نہیں۔ اچھا لیاری ندی کا پانی ڈالا جائے گا صاف کر کے سمندر میں، 3 اسٹیٹ آف آرٹ برتھس بنے گی نئی بندرگاہ پہ، فشریز کا کہ نیا نظام بنے گا، ماہی گیروں کے لیے سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ آپ کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کا مچھلی برآمد کرنے کا؟ $20 بلین کا۔ یہ آج کا اسٹیمیٹ نہیں ہے، یہ اسٹیمیٹ ہے آج سے 30 سال پہلے کا۔ اس کو ٹن پیک کر کے وہ صفائی ہو، دیکھیے نا بعض ملک قبول نہیں کرتے، آپ کا عام واپس کر دیتے ہیں، کنوں قبول نہیں کرتے، تو وہ جب تک اس میں وہ نہیں کریں گے، ویلیو ایڈ نہیں کریں گے، اس وقت تک تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب سرکلر ریلوے چیف جسٹس نے کیا ہے، اس کے بعد اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی اس میں بڑا وقت لگے گا۔ ٹھیک، لیکن ہارون صاحب جس پروجیکٹ کی جس چینی سرمایہ کاری کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ جس ساحل کی ترقی ہے، یہ ساحل کی ترقی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نہیں، وہی 1600 ایکڑ زمین ہے، صرف اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کراچی ساحل پہ بھی بہتری آئے گی، ساحل پہ دیکھیے نا، مثلا اگر آپ دبئی جائیں تو آپ کو ایک ایسا صاف ستھرا ساحل ملے گا۔ ہمارا ویسے گرین ساحل جو ہے نا بلو واٹرز کا، وہ گوادر میں ہے، وہاں آپ کر سکتے ہیں، وہاں سیاح آتے ہیں اور دنیا بھر سے آتے ہیں، دنیا کا خوبصورت ترین سمندر ہے ساحل کا۔ ساحل میں فرق ہوتا ہے، یہاں تو پانی صاف کیے بغیر ڈال رہے ہیں اور کوڑا بھی پھینک رہے ہیں، نہ کراچی کے شہریوں کو پرواہ۔ 4 حکومتیں ہیں، 4 وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، کنٹونمنٹ اور چھاونیوں کا ایریا جو ہے وہ اپنا اس کے پاس ہے، فوج کے پاس ہے، بلدیہ کے پاس صرف 12% ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا، سندھی جاگیردار اس سے چڑھتے ہیں، مرکزی حکومت بھی اس کو اون۔ چلیے یہ بتائیں کتنے % آبادی کو فائدہ ہوگا گرین لائن کا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ تو سارا جو سسٹم بنا رہے ہیں اس کو 7% کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو انڈر پاس اوور پاس بنتے ہیں یہ کاروں والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے رپورٹ نہیں پڑھی اقوام متحدہ کی کہ پاکستان کا سارا پیسہ اشرافیہ پہ خرچ ہوتا ہے۔